بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں ایک چیپٹر جس کا ٹائٹل ہے، جس کا عنوان ہے العندلی، یعنی کہ ایک درس ہے القراءۃ الرشیدہ کا جس کا عنوان ہے العندلی. اسی کے تعلق سے ابھی کلام جاری ہے. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سے وہ ہم یہاں سے پڑھیں گے. یہ پہلے میں وہ عبارت پڑھ دے رہا ہوں. یہ والا حصہ ہے فقال لها انت تعرفينه يا عديلة وتعرفين اسمه فذكرت له اسماء طيور كثيرة ولم تأتي باسم ذلك الطائر وأخيرا قال لها هو العندليب يا عديلة فقالت أنا لم أسمع هذا الاسم قبل الآن ولذلك لا أعرف عنه شيئا فقال لهذا الطائر اسم آخر هو البلبل. یہ کچھ لائنیں ہیں العندلیب جو درس ہے اس کا، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں جس میں ایک لڑکی ہے جس کا نام عدیلہ ہے، جس کو چڑیوں سے یا پرندوں سے بہت زیادہ اس کو الفت ہے، محبت ہے. چنانچہ اسی کی وجہ سے جو ہے اس کے جو والد ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکی کو جو ہے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ جو ہے بھیجا جو ہے چڑیا گھر، تاکہ وہاں وہ اور پرندوں کو، چڑیوں کو دیکھ سکے. تو اسی ضمن میں کیا ہے، وہاں اس نے ایک پرندے کو دیکھا تھا جو اس کو بہت بھا گیا تھا، اس کو بہت خوبصورت لگا تھا، اور اپنے بھائی کی نظر کیا ہے اس طرف متوجہ کی تھی کہ دیکھو یہ پرندہ کیسا ہے. تو اس کے بھائی نے کیا ہے اس سے پوچھا تھا جو ہے کہ کیا تم اس کو جانتی ہو، یعنی کہ جو تم اس کو مجھے دکھا رہے ہو اس پرندے کو، کیا اس پرندے کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے؟ تو وہی چیز اب یہیں سے کلام کیا ہے شروع ہو رہا ہے. فقال لها، پہلے ہم آتے ہیں اس میں جو ہے کچھ مشکل کلمات ہیں تو اس کو ہم حل کر لیتے ہیں. فقال لها انت تعرفينه، عرف يعرف اس کے معنی جاننا ہوتا ہے، عرف يعرف. اور تعریفینہ کیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث صادر کا صیغہ ہے، اور آخر میں جو ہے ہا کی ضمیر، ہو کی ضمیر جو لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں، وہ اس کا کیا ہے مفعول بہ ہے. ابھی ہم آئیں گے تو پتہ چلے گا، پھر اس کو اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یا عدیلہ، تو عدیلہ کیا ہے اسی لڑکی کا نام ہے. وتعریفین اسمہ، فذکرت، ذکر یذکر معنی کیا ہے ذکر کرنا. فذکرت لہ اسماء، اسم کی جمع ہے اسماء. طیور، طیر اس کا واحد ہے، جمع اس کی ہے، یہاں پر جمع اس کی استعمال ہوئی ہے. طیور کثیرۃ. ولم تأتی بھی، اتیاتی معنی آنا ہوتا ہے، اور جب اس کو ہم، اور یہ فعل لازم ہے، لیکن جب ہم کسی فعل کو اگر ہمیں متعدی بنانا ہو تو ہم اس کے آگے جو ہے با لگا دیتے ہیں، تو وہ فعل کیا ہے متعدی ہو جاتا ہے، یعنی کہ آنا سے اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. ولم تأتی بی، تو اتا تأتی بی، اس کے بعد جو ہے با حرف جر لگ گیا ہے تو اس کا معنی آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، لانے کے ہو جائے گا. ولم تأتی باسم ذلك الطائر وأخيرا قال لها هو العندليب يا عديلة فقالت أنا لم أسمع هذا الاسم قبل الآن ولذلك لا أعرف عنه شيئا فقال لهذا الطائر اسم آخر هو البلبل. بلبل کی جمع جو ہے، بلبل معنی پرندہ، جمع بلابل اس کی جمع پہلے آ چکی ہے. پہلے میں اس کو جو ہے اس کا مفہوم واضح کر دیتا ہوں، یا اس کا ترجمہ یا جو بھی کہہ لیں اس کو میں بتاتا ہوں. تو یہاں پر ہے فقال لها، تو اس نے اس سے کہا. کس نے کہا، کس سے؟ یعنی کہ جو اس کا بھائی ہے اس کے بھائی نے کہا، کس سے؟ عدیلہ سے، یعنی کہ عدیلہ کے بھائی نے عدیلہ سے کہا. فقالا، تو قالا کسی میں جو ہے ہوا، اس کی ضمیر کیا ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، یہ کیا ہے اس کا فاعل ہے جو پیچھے کیا ہے لوٹ رہی ہے. اور اس جو ضمیر لوٹ رہی ہے کہاں پر، یہ یہاں پر لوٹ رہی ہے اخیہا الکبیر. تو یہ جو اخ ہے یہاں پر لفظ آیا ہوا ہے اسی کی طرف قالا کی ضمیر لوٹ رہی ہے. فقال لها، اور لها کی ضمیر عدیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو بار بار کیا ہے عدیلہ کا ذکر پیچھے آ چکا ہے. فقال لها انت تعرفینه یا عدیلة وتعرفین اسمہ. یہاں یہ خبر نہیں دے رہا ہے، اسے پوچھ رہا ہے، یہ استفہام ہے یہاں پر. انت تعرفینه، کیا انت تعرفینه، یعنی یہ نہیں بتانا ہے کہ تم اس کو جانتے، یعنی کہ کیا تم اس کو جانتی ہو. انت تعرفینه، کیا تم جو ہے اس پرندے کو جانتی ہو.
یا عدیلۃ اے عدیلہ، وتعرفین اسمہ اور تم جانتی ہو اس کے نام کو کہ اس پرندے کا کیا نام ہے. فذکرت لہ اسماء طیور کثیرۃ، پھر کیا ہے پھر اس نے ذکر کیا ہے، یعنی کہ عدیلہ نے ذکرت کے اندر جو ہیا کی ضمیر ہے جو کہ کیا ہے ذکرت فعل کا جو فاعل ہے، تو وہ عدیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ذکرت کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ عدیلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی ہیا ضمیر کیا ہے اس ذکرت فعل کا فاعل ہے. فذکرت لہ اسماء طیور کثیرۃ، پھر اس نے ذکر کیا لہو اس کے لیے، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے، اسماء طیور کثیرۃ، طیور کثیرۃ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، یعنی کہ طیور موصوف ہے یہاں پر، کثیرۃ صفت ہے. طیور کثیرۃ بہت سارے پرندوں کے نام. پھر اس نے ذکر کیا، یعنی کہ پھر عدیلہ نے ذکر کیا اپنے بھائی کے لیے بہت سے پرندوں کے نام. ولم تأتی اور وہ نہیں لائی، اگر لفظی اس کا معنی کریں گے ولم تأتی اور وہ نہیں لائی اس پرندے. ذالک الطائر، ذالک اسم اشارہ ہے اور الطائر مشار الیہ ہے، اور اسم کیا ہے اسی کی طرف کیا ہے مضاف ہے. اسم جو یہاں پر آیا ہوا ہے یہ اسی ذالک الطائر کی طرف مضاف ہے، اور اسم کے اوپر کیا ہے با حرف جر لگا ہوا ہے. ولم تأتی باسم ذالک الطائر اور وہ اس پرندے کا نام نہیں لائی، یعنی کہ اس پرندے کا نام نہیں لائی، یعنی کہ اس کے بھائی نے پوچھا کہ مطلب جو ہے کیا تم اس پرندے کو جانتی ہو یا اس کا نام جانتی ہو، تو اس نے اس کے بعد بہت سارے پرندوں کا نام گنا دیا جو ہے، لیکن کیا ہے وہ جو پرندہ تھا جو ہے جس کی طرف عدیلہ نے اپنے بھائی کی نظر کیا متوجہ کی تھی اس کا نام وہ اس نے نہیں گنایا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ولم تأتی باسم ذالک الطائر، اور یہ عدیلہ جو ہے اس پرندے کا نام لے کر کے نہیں آئی، یعنی کہ عدیلہ نے اس پرندے کا نام نہیں ذکر کیا جس پرندے کو اس نے اپنے بھائی کو دکھایا تھا. وأخیراً اور آخر میں جب عدیلہ اس پرندے کا نام نہیں جان سکی اور جن پرندوں کے نام اس کو یاد تھا وہ سارے اس نے گنا دیے، اس نے کیا اس پرندے کا نام نہیں آیا، تو وہ اخیراً قال لها، تو آخر میں جو ہے قال کس نے کہا، انہیں اس کے بھائی نے، قال لها اس نے کہا اس سے، یعنی کہ اس کے بھائی نے کہا. قال یہاں پر فاعل کیا ہے اس کے جو اخ ہے، قال بھائی نے کہا، اس کے بھائی نے کہا لها اس سے، یعنی کہ عدیلہ سے. ہوا العندلیب یا عدیلۃ، یہ قالہ کا جو مقولہ ہے، یعنی کہ قالہ کا مقولہ ہے، یعنی کہ جو بات کہی وہ یہ ہے. ہوا العندلیب یا عدیلۃ، وہ بلبل ہے اے عدیلہ، یعنی کہ جس کو تم نے مجھے دکھایا، میری نظر اس کی طرف متوجہ کی، وہ کیا ہے، هو العندلیب وہ بلبل ہے اے عدیلہ. فقالت تو عدیلہ نے کہا انا لم اسمع هذا الاسم قبل الآن، انا لم اسمع میں نے نہیں سنا ہے، هذا الاسم یہ نام، قبل الآن ابھی سے پہلے. عدیلہ نے کہا میں نے بلبل کا نام کبھی سنا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا معنی ہے انا لم اسمع هذا الاسم قبل الآن، میں نے یہ نام ابھی سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے. ولذلك لا اعرف عنه شيئا، اور یہی وجہ ہے، ولذلك ذالک کا جو اشارہ جس طرف یہ مطلب ہو رہا ہے، یعنی کہ نہ سننا، ولذلك اے ولعدم سماعی، اور میرے نہ سننے کی وجہ سے ہی، لا اعرف عنہ شیئا میں اس کے بارے میں، عنہ اے عن البلبل، وہ کی ضمیر یہاں پر لوٹ رہی ہے بلبل کی طرف. ولذالک اور اسی وجہ سے، اور میں نے بتایا کہ ذالکہ سے کیا ہے کہ نہ سننا، میرا نہ سننا یعنی عدم السماع جو ہے اس جو پیچھے والے کلام سے جو مفہوم ہے اسی کی طرف کیا ہے اس کا جو ہے اشارہ ہو رہا ہے. ولذالک لا اعرف اور اسی وجہ سے میں نہیں جانتی ہوں، عنہ اس کے بارے میں، شیئا کچھ بھی، اور انہو میں ضمیر جا رہی ہے اسی بلبل کی طرف. فقال تو اس نے کہا، یعنی کس نے کہا، یعنی کہ عدیلہ کے بھائی نے کہا، لہذا الطائر اسم آخر، اس پرندے کے لیے ایک اور نام ہے. لفظی اگر ہم اس کا مفہوم کریں گے تو اس پرندے کے لیے ایک اور نام ہے، اسم آخر ایک اور نام ہے، هو البلبل اور جو نام کیا ہے بلبل ہے. تو یہ معنی اس کا ہو گیا. ایک بار پھر سے میں تیزی سے کر رہا ہوں اس کا جو مفہوم. فقال لها تو اس نے اس سے کہا، انت تعریفینہ تم اسے جانتی ہو، یا عدیلہ اے عدیلہ، وتعریفین اسمہ اور تم اس کے نام کو جانتی ہو. فذکرت له اسماء طیور کثیرہ تو اس نے ذکر کیا اس کے لیے بہت سے پرندوں کے نام. ولم تأتی باسم ذلک الطائر اور وہ نہیں لا سکی اس پرندے کے نام کو، یعنی کہ اس نے اس پرندے کا نام نہیں ذکر کیا. وأخیراً اور آخر میں، قال لها اس نے اس سے کہا، هو العندلیب وہ بلبل ہے اے عدیلہ. فقالت تو اس نے کہا، انا لم اسمع هذا الاسم میں نے نہیں سنا ہے یہ نام، قبل الآن
ابھی سے پہلے. وَلِذَلِكَ لَا أَعْرِفُ عَنْهُ شَيْئًا اور اسی وجہ سے میں نہیں جانتی ہوں اس کے بارے میں شیئا کچھ بھی. فقال تو اس نے کہا لِهَذَا الطَّائِرِ اسْمٌ آخر هُوَ الْبُلْبُلُ اس پرندے کا ایک اور نام ہے جو کہ بلبل ہے. یہ اس کا معنی ہو گیا, الفاظ معنی ہو گیا. اگر اس میں کوئی مشکل تھا ہم نے وہ سمجھا, اس کے بعد ہم نے اس کا مفہوم بھی سمجھا, اس کا ترجمہ بھی سمجھا. اب اس میں آتے ہیں کچھ اگر نحوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. جی ہم دیکھتے ہیں فقال لها انت تعرفینہ, یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. انت تعرفینہ مبتدا خبر ہے, یہ انت مبتدا جو کہ کیا ہے ضمیر منفصل ہے, یہاں پر مبنی علی السکون ہے, اور یعنی کہ مبنی علی الکسر ہے, اور یہ فی محل رفع یعنی کہ رفع کے محل میں ہے, اور یہ مبتدا ہے. تعریفینہ یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے, تعریفینہ جو ہے اس کے اندر انت کی ضمیر, تعریفینہ جو ہے یہ اس میں جو یا کی ضمیر جو آخر میں یا لگاؤ یہی اس کا فاعل ہے, اور وہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے, اور یہ جملہ پورا کا پورا کیا ہے انت کی خبر ہے. یا عدیلۃ یا حرف ندا ہے, اور عدیلۃ کیا ہے یہاں پر منادا ہے, اور منادا یہاں پر کیا ہے مبنی علی الضم ہے, کیونکہ یہاں پر منادا کیا ہے علم ہے, اور دوسری چیز کیا ہے مفرد معرفہ ہے, یعنی کہ معرفہ ہے اور کیا ہے مفرد ہے, یعنی کہ ایک کلمہ ہے, نہ کہ وہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے بلکہ مفرد ہے, اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہ علم ہے. تو ایسی صورت اگر ہوتی ہے تو مبتدا کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے. یا عدیلۃ و تعریفین اسمہ, اور واو حرف عطف ہے, تعریفین اسمہ جو ہے یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے جو کہ کیا ہے یہ معطوف ہے کس پر, پہلا والا جو تعریفینہ ہے, انت تعریفینہ و تعریفین اسمہ. اور یہ یا عدیلۃ یہ جو جملہ آیا ہوا ہے جملہ ندائیہ جو ہے یہ بیچ میں کیا آ گیا ہے جو کہ کیا ہے جملہ معترضہ ہے. یہ ایک جملہ ہوا. اس کے بعد فذکرت لہ اسماء طیور کثیرۃ, ذکرت جو ہے یہ فعل ہے, اس کے اندر یا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے, اور لہو یہ جار مجرور ہے جو کہ کیا ہے ذکرت سے متعلق ہے. اسماء یہاں پر مضاف ہے, طیور مضاف الیہ ہے, کثیرۃ کیا ہے طیور کی صفت ہے, یعنی کہ طیور موصوف ہے, کثیرۃ صفت ہے, اور یہ موصوف اور صفت پھر یہ مضاف الیہ ہے اسماء کا, اور اسماء مضاف اور طیور کثیرۃ مضاف الیہ یہ کیا ہو جائیں گے یہ مفعول بھی ہو جائیں گے ذکرت فعل کا. ولم تأتی باسم ذلك الطائر واخيرا قال لها, واخيرا اور اخیرا جو ہے اس کا بہت طرح سے اعراب لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے, لیکن اخیرا کو یہاں ہم مانیں گے قولا اخیرا, قال لها قولا اخیرا, تو یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر کیا ہے یہ منصوب ہے, یعنی کہ اصل عبارت یہاں پر اس کا موصوف جو کیا ہے محذوف ہے, اور اسی کی جگہ اس نے لے لی ہے. اصل عبارت ہے وقولا اخیرا قال لها, یا اگر ہم کو سیدھے کریں گے وقال لها قولا اخیرا, تو یہ کیا ہے یہ وہی قولاً کی کیا ہے صفت ہو جائے گی, اور جب قولاً جو کہ اصل میں مفعول مطلق تھا وہ جب ہم محذوف ہو گیا تو اخیراً کیا ہے اس کی جگہ لے لی, اس لیے اس کو جب ہم اعراب اس کا ہم کہیں گے تو کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے. هو العندلیب ہوا مبتدا ہے, اور العندلیب کیا ہے خبر ہے. جملہ کیا ہے اسمیہ خبریہ ہے. یا عدیلۃ یہ جملہ ندائیہ ہے, یا حرف ندا ہے. عدیلۃ کیا ہے منادا ہے. فقالت انا لم اسمع هذا الاسم قبل الان, انا لم اسمع, انا یہاں پر مبتدا ہے, جملہ اس کے بعد لم اسمع هذا الاسم قبل الان, یہ جملہ کیا ہے اس مبتدا کی خبر ہے. اس کے بعد جو ہے قبل الان, الان کیا ہے یہ ظرف ہے, ہمیں جب مبنی ہوتا ہے بہت ساری اس میں رائے ہیں, کوئی کہتے ہیں مورب ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے مبنی ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے یہ کیا ہے الان مبنی ہے, تو یہ قبل مضاف ہے اور الان مضاف الیہ ہے. چونکہ مبنی ہے اس لیے کیا ہے یہاں پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسرہ نہیں آیا ہے قبل الان, تو یہ کیا ہے ظرف ہو جائے گا لم اسمع کا. ولذلك لا اعرف عنه شيئا, شيئا یہاں پر مفعول به ہے, اس کا فعل کیا ہے لا اعرف. اس کے بعد کیا ہے فقال, اس نے کہا لهذا الطائر اسم آخر هو البلبل, یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. یہ اسم یہاں پر کیا ہے لهذا الطائر, یہ کیا ہے خبر مقدم ہے, شبہ جملہ ہے, اور اس کے جو جس سے یہ متعلق ہے وہ محذوف ہے, یعنی کہ یہاں پر محذوف, یہاں پر متعلق ہے کائن, کائن لهذا الطائر, لهذا الطائر. اور اس کے بعد جو ہے اسم یہاں پر کیا ہے موصوف ہے, سب سے پہلے موصوف ہے, آخر اس کی صفت اول ہے, اور هو البلبل مبتدا خبر مل کر کے ایک جملہ ہوگا, اور یہ جملہ کیا ہے اسم کی دوسری صفت ہو جائے گی. اسم اپنی پہلی صفت اور دوسری صفت سے مل کر کے, یعنی کہ اسم جو کہ موصوف ہے اپنی پہلی صفت اور دوسری صفت سے مل کر کے یہ کیا ہو جائے گا مبتدا مؤخر ہو جائے گا, اور یہ کیا ہے خبر مقدم, تو ہو جائے گا اسم آخر هو البلبل کائن لهذا الطير. تو یہاں پر کائن محذوف مانیں گے اور لهذا الطير کو اسی سے متعلق بنا دیں گے. آخر کیا ہے, یہ آخر نہیں آیا ہوا ہے کیونکہ یہ اس میں یہ ممنوع من الصرف ہے, یعنی کہ غیر منصرف ہے. اس میں وزن کیا, اس میں دو سبب کیا پائے جاتے ہیں, پہلا سبب تو کہ صفت ہے, اور دوسرا سبب کیا ہے کہ یہ
فعل کے وزن پر ہے، یعنی کہ افعالوں کے وزن پر ہے. آخر افعالوں کے وزن پر ہے، یعنی کہ اس میں وزن فعل ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اس میں صفت ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے یہ غیر منصرف ہے. تو اس طرح سے مطلب جو ہے مختصراً ہم نے اس کے جو ہے کچھ نحوی چیزیں بھی اس میں جان لی، جو ہے اس کا ہم نے مفہوم بھی سمجھا، اور اس میں کیا کہنا چاہتی ہے وہ بھی ہم نے سمجھا. اس کو دھیان سے سمجھنا جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. السلام علیکم.